ان ہستیوں کی فضیلت کے لیے ہمیں جھوٹی روایات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس میں احتمال بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے یا کسی کے اندر نبی بننے کی صلاحیتیں تھیں، کہ حضرت عمر کے اندر ایسی کوالٹیز تھی کہ اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبعوث نہ ہوتے تو حضرت عمر مبعوث ہوتے۔ یعنی کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا، تو شاید رسول کے جانے کے بعد آپ نبی ہوں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے ذومان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا شخص یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں جب ان کے ہاں سیاسی اختلافات ہوئے تو اس کے نتیجے میں ایسے فرقوں، گروہوں اور جماعتوں کا وجود سامنے آیا، ایسے گروہ ظاہر ہوئے کہ جنہوں نے اپنے عقائد، اپنے نظریات کی حمایت کے لیے احادیث گھڑنا شروع کی۔ علم حدیث سے واقفیت رکھنے والا شخص بھی یہ بات جانتا ہے کہ ہمارے ہاں محدثین نے اس پر بڑا کام کیا اور انہوں نے صحیح اور غلط، موضوع، من گڑت، باطل، ضعیف طرح کی روایات پر مشتمل ان کی نشاندہی کی ہے، کتابیں لکھی۔ ابن جوزی نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے الموضوعات، ملا علی قاری نے اس پہ کام کیا ہے، سیوطی نے کام کیا ہے، اسی طرح راویوں کے اوپر کام کیا گیا ہے، ایک ایک شخص کے حالات زندگی اور ڈیٹا کو جمع کیا گیا۔ یہ سب کس لیے کیا گیا؟ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کوئی بات جھوٹی منسوب نہ کی جا سکے، اور اس بات کا راستہ روکنے کے لیے کہ ہر فرقہ جو اپنی حمایت کے لیے یا جن شخصیات کو وہ بزرگ برتر سمجھتا ہے ان کی حمایت یا ان کی بڑائی اور بزرگی کے لیے روایات گھڑ دی جائے۔ اور یہ ہماری تاریخ کے اندر ایک مسلسل طور پر ہوا ہے، یعنی تواتر کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو جو قصہ گو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، واعظین، وہ اپنے پیر اور مرشد یا اپنے ساتھی، اپنے دوست احباب کی فضیلت کے اندر جھوٹ گھڑ دیتے ہیں، ایسے جھوٹے قصے کہانیاں لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور یہ اکثر ان جیسے واعظوں کا کام ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے اس کے شروع میں جو سب سے زیادہ زور دیا ہے اور سب سے زیادہ جس پر گفتگو کی ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ کون سا شخص وہ سچا ہے، یعنی جس سے حدیث لی جائے گی، جس سے حدیث نہیں لی جائے گی، اور بتایا ہے کہ حدیث لینے اور اخذ کرنے کا کیا طریقہ اور اصول ہونا چاہیے۔ امام مسلم نے ایک بہت بہترین بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ جو وعاظ اور قصہ گو لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر بہت نیکوکار ہوتے ہیں، یہی جھوٹ بولنے میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ یعنی اکثر جو آپ کو نظر آئیں گی چیزوں کی فضائل کے بارے میں، مثلاً راتوں کے فضائل کے بارے میں، شہروں، علاقوں، زمانے کے متعلق، وقت سے متعلق فضیلت، مثلاً مہینوں کے فضائل کے بارے میں جو روایات ہمیں نظر آتی ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ اکثر ان میں سے موضوعات اور من گڑت ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کم عمل کے اوپر زیادہ کا ثواب دینے والا جو عمل ہے، یہ یعنی بنیادی طور پر قرآن مجید کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اصول بیان کیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اسی طرح یہ کہ ایک شخص کا جو عمل ہوتا ہے وہ خود اسی کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کو وہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال قرآن مجید نے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر تمہیں کوئی فاسق شخص خبر دیتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو تحقیق کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور یہی قرآن مجید نے ہر خبر کے بارے میں ہمیں معیار دیا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے محدثین خبر کے لیے جو ان کے پاس پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ ہم نے ایک حدیث بہت سنی ہمارے معاشرے میں، ہمیں بیان کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو قصہ گو لوگ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، ان کی فضیلت میں یہ روایت بیان کرتے ہیں، جسے سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ روایت ہمارے ہاں بڑھ چڑھ کے پیش کی جاتی ہے حضرت عمر کی فضیلت میں۔ اچھا، میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا منکر نہیں ہوں،
جو حضرت عمر کے فضائل ہیں، جو صحیح روایات ہیں، اسے تسلیم کرتا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح جو اسلام کی خدمات کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن یہ جو موضوع روایات ہیں، یہ صرف حضرت عمر سے متعلق نہیں، ایسی بے شمار روایات آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں نظر آئیں گی، گڑی گئی ہیں، جھوٹی روایات ہیں۔ حضرت عثمان کی فضیلت میں بنائی گئی ہیں، خود امام علی علیہ السلام کی فضیلت کے اندر جھوٹی روایات ایک طبقے نے اسے گھڑا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں، کسی دن انشاءاللہ عز و جل میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ امام علی علیہ السلام کی شان میں، اہل البیت کی شان میں کون کون سی روایات جھوٹی من گڑت طور پر اسے پیش کیا گیا۔ دیکھیں، فضیلت ثابت کرنے کے لیے، ان ہستیوں کی فضیلت کے لیے ہمیں جھوٹی روایات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام وہ اس سے بالا اور برتر ہیں کہ ہم ان کی یا اہل البیت کی فضیلت ہم جھوٹی روایات کے ذریعے ثابت کریں۔ امام علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غدیر کے موقع پہ ہاتھ بلند کر کے فرمانا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ اور علی، امام علی علیہ السلام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت خباب، حضرت خزیمہ، حضرت ابو ایوب انصاری، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، جلیل القدر صحابہ، عبداللہ ابن مسعود، عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کے مولا ہیں، سب صحابہ کے مولا امام علی علیہ السلام ہیں۔ تو اب آگے کیا بات ہے؟ اور صحیح بخاری، صحیح مسلم کی متواتر روایت ہے، صحیح روایت بھی متواتر بھی ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ آپ کا مقام مردہ میرے ساتھ وہ ہے کہ جو جس طرح کے موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹی روایتیں گڑی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، اور اسے ہماری کتابوں کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ گفتگو کریں گے کہ یہ روایت لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کیا یہ روایت ہمارے محدثین کے اصولوں کے مطابق درست بیٹھتی ہے یا اسے گھڑا گیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کسی کی محبت کے اندر، جس طرح روایت کے اندر آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبک الشیء یعمی ویسم، آپ کا کسی چیز سے محبت کرنا آپ کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، یعنی آپ پھر اس کے معائب کی طرف نہیں جاتے اس چیز کی، تو آپ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی محاسن ہی آپ کو نظر، اچھائی ہی نظر آتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے اہل سنت کے اندر یہ شعار ہے، لیکن اگر ایک چیز وہ محدثین کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3686 ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب مناقب عمر رضی اللہ عنہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ عقبہ بن عامر سے یہ روایت ہے اور ان سے مشرہ ابن حعان نقل کرتے ہیں۔ روایت کے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا حسن غریب لا نعرفہ الا من حدیث مشرہ ابن حعان، یہ حدیث حسن غریب ہے، یعنی ایک ہی سند ہے اس کی، اور ہم صرف اسے مشرہ ابن حعان کی سند سے ہی جانتے ہیں۔ مشرہ ابن حعان یہ راوی کا نام ہے کہ جس نے عقبہ بن عامر سے نقل کیا ہے۔ عقبہ بن عامر یہ صحابی ہیں، مرکزی جو راوی ہیں جو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں وہ عقبہ بن عامر ہیں، اور ان کے بعد جو حدیث بیان کرنے والے ہیں وہ مشرہ ابن حعان ہیں۔ اچھا، ترمذی کا میں نے آپ کو حکم بتا دیا۔ اس حدیث کو نقل کیا ہے احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں، حدیث کا نمبر ہے 498، طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، اور نمبر ہے 822۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو مرکزی راوی میں نے آپ کو بتایا مشرہ ابن حعان ہے۔ اس حدیث کے بارے میں ہمارے اہل سنت کے جلیل القدر محدث ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جرح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے المجروحین کے نام سے، جس کے اندر ان راویوں کا ذکر ہے کہ جو راوی معتبر نہیں ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ 367، مشرہ ابن حعان کی زندگی میں وہ لکھتے ہیں کنیتہ ابو مصعب، ان کی کنیت ابو مصعب ہے، عدادہ فی اہل مصر، یہ مصری تھے، یروی عن عقبہ بن عامر احادیث مناکیر، یہ عقبہ بن عامر سے منکر روایتیں بیان کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اصول بیان کرتا چلوں، یہ اکثر اس کو ہمارے ہاں محدثین نے اس طور پہ بیان نہیں کیا، لیکن جو حدیث جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ، جب آپ مطالعہ کریں گے، اور تو آپ کو اس زمانے کے حالات کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ مثلا آج آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص اگر کسی ایک خاص جماعت کا بندہ ہو،
یا اس کی وابستگی ایک خاص جماعت کے ساتھ ہو اور وہ آگے ایک رپورٹنگ کرتا ہو، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ اس جماعت کا ہی بندہ ہے اور یہ تو اس کا کام تو ہے، یہ اس جماعت کی اچھائیاں ہی بیان کرے گا۔ تو ایسے ہی ہمیں حدیثیں سمجھنے کے اندر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو روایت ہمارے سامنے آ رہی ہے نا کسی کی فضیلت کے اندر، یا اس شخص نے خود جس کے بارے میں یہ روایت بیان کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا اس کے تعلقات کیسے تھے اور کیا یہ ان کی جماعت کا فرد ہے، تو یہ ہمارے نظر میں ضرور ہونا چاہیے۔ اب یہ روایت جو نقل کی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے، اور ان سے مشرح ابن عان نے نقل کی ہے۔ یہ مشرح ابن عان کے بارے میں ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ شخص عقبہ بن عامر سے ہی نقل کرتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جب بھی یہ مشرح ابن عان یہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتا ہو اور اس روایت کرنے میں یہ منفرد ہو، یعنی اکیلا ہو، اور کوئی بھی شخص جو عقبہ بن عامر سے ان کا شاگرد بھی ہے وہ اس بات کو نقل نہ کرتا ہو، اکیلا صرف یہاں پر مشرح ہو، تو ایسی روایت اس کی منکر ہوگی، من گھڑت ہوگی، اس کو ہم نہیں لیں گے، یعنی سند کے اعتبار سے یہ ضعیف اور کمزور ہوگی، اس کی کوئی متابعت نہیں کی جائے گی، اس کی طرف ہم نے کان نہیں دھرنا ہے۔ کہتے ہیں لا يتابع عليها روى عنه ابن اللهيعة والليث وأهل مصر والصواب في أمره ترك من فرد من الروایات والاعتبار بما وافق الثقات۔ کہتے ہیں کہ اعتبار اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ منفرد ہوگا عقبہ بن عامر سے روایت کرنے میں تو ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے، ہاں جب یہ اور جو ثقہ راوی ہیں اور جو رپورٹرز ہیں راوین ہیں جب تک اس کی بات ان کے ساتھ میچ نہ کرتی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا ابن حبان کی اس رائے سے جو انہوں نے اس شخص کا انالائسس کیا ہے کہ تجزیہ کیا ہے، ہمیں ان کی جو متفرد روایت ہے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ الضعفاء والمتروکون کے اندر ابن جوزی رحمہ اللہ جلد 3 میں نقل کرتے ہیں مشرح ابن عان ابو مصعب المصری یروی عن عقبہ قال ابن حبان انقلبت علیہ صحائفہ فکان یحدث بما سمع من هذا عن ذاک وهو لا يعلم، کہ اس کے جو صحیفے تھے نا جو جہاں پہ اس نے حدیثیں لکھی ہوئی تھی وہ ادھر ادھر ہو گئے، الٹ پلٹ ہو گئے، تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ حدیث کس سے میں لے رہا ہوں کس سے نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ سارا علم تو اس نے کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا، رجسٹرڈ کے اندر لکھا ہوا تھا، تو اس لیے رجسٹر کے اندر لکھا ہوا تھا، اس لیے ان کو معلوم نہیں پڑتی تھی بات۔ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ نے امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے اپنی کتاب المنتخب من علل الخلال کے اندر، لکھتے ہیں صفحہ نمبر 191 کے اوپر، کہتے ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا اضرب علیہ فإنہ عندی منکر، کہ اس روایت کو ہٹاؤ، یہ روایت میرے نزدیک منکر ہے، یہ روایت میرے نزدیک کیا ہے؟ منکر روایت ہے۔ کس نے کہی یہ بات احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہی ہے، کن کے بارے میں؟ مشرح ابن عان کی اس روایت لو کان بعدی نبی لکان عمر کے بارے میں۔ تو یہ احمد بن حنبل کا ایک موقف ہے جو چوٹی کے عالم ہیں، اہل سنت والجماعت کے محدثین میں سے ہے، لہٰذا یہ جو روایت ہے اس میں کوئی صحیح درجے کی نہیں ہے۔ ترمذی نے خود اس کو صحیح نہیں کہا ہے بلکہ کہا ہے کہ حسن غریب ہے، یعنی یہ ایک ہی سند سے ہے، اور اس شخص کی جو رپورٹنگ ہے ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر یہ متفرد ہوتا ہے ہم اس روایت کو قبول نہیں کرتے۔ اب یہ روایت اگر ہم قرآن مجید کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں تو قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس میں احتمال بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے یا کسی کے اندر نبی بننے کی صلاحیتیں تھیں۔ یہ بات کرنا کہ ہمارے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر کے اندر ایسی کوالٹیز تھی کہ جو نبیوں والی تھی، اور یہ جو روایت ہے نا لو کان بعدی نبی لکان عمر، بہت سارے ہمارے احباب اس کو آپ ان سے اگر سوال بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ حضرت عمر کے اندر ایسی کوالٹیز تھی کہ اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبعوث نہ ہوتے تو حضرت عمر مبعوث ہوتے۔ اور کچھ موضوع من گڑت روایتیں اس طرح کی ہیں جنہیں ہمارے محدثین نے من گڑت کہا ہے۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کوالٹیز والی بات کرتے ہیں نا تو یہ ختم نبوت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی یہ بات، کیونکہ احتمال ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کی خاتم النبیین والا جو عقیدہ ہے قرآن مجید کی واضح نص قطعی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر نبوتوں کا ختم، بالکل اب آپ کے بعد
کسی درجے کا ہر طرح کے حوالے سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ہو سکتا ہے، اس میں احتمال ہی نہیں ہے. یعنی کوئی شخص رسول اللہ کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبیوں والی کوالٹیز ہوں. تو یہ روایت قرآن مجید کی اس واضح نص کے مخالف ہے. امام علی علیہ السلام، آپ یہ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا. سورہ طٰہٰ 20 کی 31 سے آپ دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا. ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی دعا کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا کرتے، پروردگار میرے اہل میں سے میرے لیے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو. خود ہی آگے بتا دیا کہ میرے اہل میں سے ہونا چاہیے تو وہ ہارون ہو. اشدد بھی ازری، میری کمر ان کے ذریعے سے مضبوط. یہ آیات جو سورہ طٰہٰ کے اندر یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو اپنا وزیر بنایا. اب یہاں پر وزیر کا معنی آپ خلافت کا کریں یا نہ کریں، یا آپ چلیں اس کو ہم اگر کسی کو سمجھ میں نہ آتا ہو یا اس لفظ سے ہی اسے الجھن ہوتی ہو تو میں اسے علم کی وراثت ہی رکھ دیتا ہوں. یعنی حضرت موسیٰ نے جو حضرت ہارون کے لیے جو وزیر کا لفظ استعمال کیا اور مانگا ہے پروردگار سے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو رسول کی زندگی میں علم کو بیان کرنے والا ہوگا، نبوت کے علم کو، تو اسی طرح رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر جو اللہ سے مانگا ہے یا جسے قرار دیا ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. فرمایا تبوک کے موقع پر انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی یا الا انہ لا نبی بعدی. صحیح بخاری کی روایت 3706، صحیح مسلم کی روایت 6220، طویل روایت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنی زندگی کے اندر یہ بیان کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو میرا وزیر ہے، یا جس طرح موسیٰ کی زندگی میں ہارون تھے اور وہ دین کو بیان کرنے والے تھے. لیکن رسول اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا، تو شاید رسول کے جانے کے بعد آپ نبی ہوں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، لا نبی بعدی. یہ نہیں فرمایا کہ علی کے اندر تو ساری کوالٹیز نبیوں والی تھی اور لیکن پھر بھی علی نبی نہیں ہے، نبی میں ہوں تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس طرح کا جملہ کوئی رسول اللہ نے نہیں فرمایا. تو یہ ختم نبوت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے یہ روایت. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، اور راوی کا ضعف ہے جو منکر روایتیں بھی بیان کرتا تھا. تو یہ اس حوالے سے میری تحقیق تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر کسی کی تحقیق اس سے الگ ہوتی ہے تو یہ آپ کا حق ہے اور آپ کا رائٹ ہے، آپ کوئی بھی تحقیق رکھ سکتے ہیں. یہ بہرحال جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.